وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ان الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ونبیک محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ قابل صد احترام علماء کرام، عزیز بھائیوں، محترم دوستو، لائق صد تکریم میری ماؤں اور بہنوں، ہم انسانوں پر اللہ ذوالجلال والاکرام کے احسانات اس قدر لامتناہی اور بے پناہ ہیں، دنیا میں کوئی حساب و کتاب کا ماہر ان احسانات کا تخمینہ لگانا چاہے تو یہ ممکن نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کائنات میں کسی سائنسدان نے کوئی ایسا کمپیوٹر ایجاد نہیں کیا اور یہ قیامت تک ہو بھی نہیں سکے گا جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی نعمتوں کو، اس کے احسانات کو کیلکولیٹ کر سکے۔ ہر نعمت اپنی جگہ پر انتہائی بے مثال اور گراں قدر ہے۔ جس کے پاس جو چیز موجود نہ ہو یا ہونے کے بعد چھن جائے، پھر ان نعمتوں کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ انسان دیکھنے والا ہو، نگاہیں بالکل درست کام کرتی ہوں، اللہ نہ کرے نگاہ متاثر ہو جائے اور بینائی ختم ہو جائے تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ دنیا میں جو میسر ہے سب لے لو لیکن میری نگاہ مجھے لوٹا دو۔ نظر تو بہت بڑی ہے، یہ ناخن انسان کی انگلی سے اتر جائے، کائنات کی ساری دولتیں آپ پھونک لیں، جس قسم کا ناخن اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس جیسا ناخن دنیا میں کوئی آپ کو دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہماری زندگی میں ملنے والی بے شمار چیزیں اور ہمارے رشتے، ان رشتوں کی صورت میں ملنے والی محبتیں اور الفتیں، یہ سب اللہ ذوالجلال والاکرام کی نعمتیں ہیں۔ وہ سخی داتا ہے، انسان کو جی بھر کے نوازتا ہے،
لیکن یاد رکھیے وہ چاہے تو معاف کر دے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن اس کا قانون یہی ہے قیامت کے دن ان نعمتوں کے متعلق ہم سے سوال ہوگا۔ زندگی بجائے خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی انشاءاللہ میرے بعد پنجابی زبان میں گفتگو کرنے والے باعثین آپ سے ہم کلام ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کے ہاتھ بھی کھڑے کروائیں گے، آپ سے سبحان اللہ بھی سنیں گے۔ تو میں چند باتیں، قاری صاحب فرما رہے تھے خوبصورت انداز، میرے جیسے بندے کا انداز کوئی اتنا خوبصورت نہیں ہوتا، خوبصورت انداز ان کا ہوتا ہے جیسے حضرت قاری ایوب صاحب ماشاءاللہ، خوبصورت انداز یہ ہوتے ہیں جسے سن کے بندے کو نیند آتی ہے، تڑپ جاؤ گے، کانپ اٹھو گے سن کر داستاں میری۔ میں چند باتیں بہت ضروری قیامت کے دن جن کے متعلق ہم سے سوال ہوں گے، یہ نعمتیں وہ مالک ہے، چاہے تو سونے کے پہاڑ بخش کے نہ پوچھے، اس کی بارگاہ میں سوال کرنے کی جسارت کوئی نہیں کر سکے گا، لیکن چاہے تو اپنی عدالت میں کھڑا کر لے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ہر چھوٹا بڑا، نیک اور بد، اپنا اور بیگانہ، ماننے والا نہ ماننے والا، سب کے متعلق کائنات کے خالق کا قانون یہی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا، جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں لے گا تب تک قدم نہیں ہلانے دے گا۔ یہ جلسے، یہ محفلیں، ان مسجدوں کا بنانا، مدارس کا قائم کرنا، واللہ یہ سارے سلسلے اس لیے ہیں قبر میں کیے جانے والے سوالوں کے جواب ہم تیار کر لیں، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کے سوالوں کا جواب دینے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا۔ ان عمرہ فیما افنا، انسان سے سوال کیا جائے گا زندگی کہاں گزار کے آیا ہے۔ 60 سال 70 سال عقل و شعور کی زندگی، جب تو نابالغ تھا 11 12 13 سال کی عمر، اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، لیکن شعوری زندگی، بلوغت کی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت ختم المرسلین، ایک عالمگیر اور آفاقی دین اسلام روشن دن کی طرح کا تمہارے اندر چھوڑ کے گئے، علماء آتے رہے، قرآن سناتے رہے، حدیث سمجھاتے رہے، مسئلے بتاتے رہے، ان عمرہ فیما افنا، یہ 60 70 سال شعور کی زندگی کے، تیری عقل سلامت تھی، تیرے اعضاء قائم تھے، تیری صلاحیتیں موجود تھی، بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی، چلنے کی، پکڑنے کی، اس زندگی کے بابت سوال ہوگا، بتا یہ 60 سال کہاں گزار کے آیا؟ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں 60 سال جسے عطا کر دیے گئے، اللہ کے ہاں اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ مجھے عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، اور اس امت کی اوسط عمر ہے بھی 60 سے 70 سال، اس سے زیادہ اگر کسی کو مل جائے تو یہ اللہ کا خاص احسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی خوش نصیب ہے، طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ، وہ بندہ خوش نصیب ہے، اسے مبارک ہو جسے اللہ نے لمبی زندگی دی ہے لیکن ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق بھی دی۔ 60 سال کا حساب و کتاب تو بہت مشکل ہے، صرف ایک دن کا جائزہ لے لیں، آج کی اس مجلس میں صرف ایک دن کا جائزہ لے لیں، کیا آج کا دن، آج 30 اکتوبر کو
بدھ کی شام کو اس مسجد مبارک میں ہم بیٹھے ہوئے اللہ کے گھر میں آج اب تک گزرے ہوئے گزشتہ 24 گھنٹوں کا ہم جائزہ لے لیں، ہم نے کہاں گزارے؟ آپ کو 60 سال کا آئینہ نظر آ جائے گا۔ ایک صفحہ پوچھ لینا، استاذ قرہ اکرام تشریف فرما ہیں، یہ بچے کی منزل سنتے ہیں، قرآن مجید مکمل ہو گیا، پورے قرآن مجید میں سے 3 سوال کرتے ہیں، 4 کرتے ہیں، 5 کرتے ہیں۔ اگر ان 3-4 سوالوں کے جواب ٹھیک ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ بچے کو قرآن مجید یاد ہے، اور اگر نہیں تو بچہ فیل ہے۔ ہم آج تک کی گزری ہوئی زندگی میں سے صرف 24 گھنٹے کا حساب لگا لیں، جائزہ لے لیں، ہم نے کہاں گزارے ہیں، اندازہ ہو جائے گا قیامت کے دن ہمارا حشر کن کے ساتھ ہے۔ فجر کی اذان ہوئی، تواڈے پنڈ اذان ہوئی سویرے؟ بولو۔ یہ سارا گاؤں مسلمانوں کا، کوئی غیر مسلم تو نہیں ہے اس میں؟ سارا مسلمانوں کا۔ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، نماز فجر سارے مسلمان فرض سمجھتے ہیں۔ کوئی ایک بندہ ایسا جو مسلمان بھی ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہو اور یہ بھی کہتا ہو کہ مجھ پہ نماز فجر فرض نہیں ہے، آپ کو روئے زمین پہ نہیں ملے گا۔ مانتے بھی ہیں، اذانیں بھی ہوتی ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بھی آتی ہیں، مسجدوں سے پکارا بھی جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے بھلائی صرف نماز میں ہے، فلاح صرف اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں ہے۔ تیرا دنیا کا کام، تیرے کھیتوں کھلیان، تیرا کاروبار اور بزنس، تیرے بیوی بچے، یہ تجھے نہیں بچا سکیں گے۔ اگر تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے سرخرو ہونا چاہتا ہے تو آ مسجد میں جبین نیاز جھکا کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جا۔ ہم مانتے ہیں اس چیز کو کہ عافیت، فلاح، کامیابی نماز میں ہے، لیکن اس کے باوجود پڑھتے کتنی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ گزشتہ رات سوئے کیسے؟ آج صبح اٹھے کیسے؟ ہم روتے رہتے ہیں، اور میں مرکز میں بیٹھا ہوں، لوگ آتے ہیں، حضرت جی کو دعا فرما دیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، فرما دیتے ہیں دعا، اور میرے خیال میں شاید کوئی دن خالی جاتا ہو، ماں آتی ہے بچی سکھی نہیں ہے، باپ آتا ہے بیٹے کا گھر نہیں بس رہا، طلاق کے مسئلے، لڑائیاں، عداوتیں، دشمنیاں، بھائی بھائی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کو تیار نہیں، ماں بیٹے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، بہن بہن سے ٹھنڈی زبان سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہوں گے اور بھی اسباب، لیکن سب سے بنیادی سبب یہ ہے ہمارے معمولات زندگی اللہ کی اطاعت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر رہے نہیں، اور جب اللہ سے منہ موڑ لیا جائے تو پھر اللہ کی رحمتیں روٹ جایا کرتی ہیں۔ یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے سانس قائم رکھا ہو، یہ اس کا فضل ہے کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود کھانا دیتا ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ عین نماز کے ٹائم ہم ساری بے غیرتی کے اڈے پہ بیٹھ کے موبائل کھول کے فحاشی کی ویب سائٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہمیں مہلت دیتا ہے، چلیں آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، عین ممکن ہے کہ اس کی واپسی کا کوئی سبب بن جائے۔ کیا طریقہ ہے دن گزارنے کا؟ نبوی طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے صبح بیدار ہونے کی، آتی مولویاں تو آندھی ہونی ہے، نہ ساری عمر ہور کیتا کی دعاواں ہی تو یاد کیتی ہیں، نہ مجھاں رکھیاں، نہ پٹھے پائے، نہ فیکٹری بنائی، دعاواں ہی چاند یاد کیتیاں، اور تواڈے پلے ہے کی؟ پوچھ کے ویکھ لو چودھریاں، ہاں؟ اللہ اکبر، واللہ بڑا درد ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ معاشرہ ہے، کسی نیک آدمی سے، کسی علاقے کے بڑے عالم سے جنازہ پڑھوانا یہ معیوب نہیں ہے، اچھی بات ہے،
لیکن ایک سوال تو ہے نا، اللہ نے اولاد دی اور مانگ مانگ کے لیتے ہیں، بڑے ناز و نام سے پالتے ہیں، باپ اپنے رقبے رہن رکھ کے ٹھیکے پر دے کے اس کی فیسیں بھرتا ہے، ایچیسن کالج میں داخل کرانا، پنجاب یونیورسٹی میں جائے گا، یہ مونسٹوری میں جائے گا، یہ پیمز میں جائے گا، یہ فلاں میں جائے گا، یہ فلاں میں جائے لمز میں جائے گا، کہاں تک جائے گا، یہ آکسفورڈ میں جائے گا، ڈمبرا جائے گا، فارن کنٹری میں جا کے یہ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرے گا، یہ میرا بیٹا پولیس آفیسر ہے، یہ سول سروس میں گیا، یہ ڈاکٹر بن گیا، یہ انجینئر بن گیا، سب کچھ بن گیا۔ ماں اپنے زیور بیچتی ہے، بہنیں مشقتیں کرتی ہیں، کیوں؟ اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو بڑا آدمی بنانا ہے، یہ ساری عمر اس پہ انویسٹمنٹ کی ہے، یہ اتنا بڑا آدمی بن گیا کہ تیرے گاؤں میں V8 پہ بیٹھ کے آتا ہے، 1.5 کروڑ کی گاڑی پہ بیٹھ کے آتا ہے، کسی غریب آدمی کو انسان نہیں سمجھتا۔ لیکن کیا طرفہ تماشا ہے، جب اس کا باپ چارپائی پہ بے جان ہو کے پڑا ہوتا ہے تو یہ تیسری لائن میں کھڑا ہوتا ہے، مولوی کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے، قاری صاحب آئیں گے تو اسے سنت کے مطابق غسل دیں گے، قاری صاحب آ کے بتائیں گے کفن کیسے دینا ہے، قاری صاحب جنازہ پڑھائیں گے۔ ارے تیرا باپ ساری زندگی مشقتیں اٹھا اٹھا کے تجھے بڑا آدمی بناتا رہا اور تو اتنا چھوٹا رہ گیا کہ تو اپنے باپ کو غسل دینے کے قابل نہ ہو سکا۔ ہمارے معمولات کیا ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے بیدار ہونے کی ایک دعا سکھائی ہے، یہ مجمع والے میرے بھائی دوست یاد رکھتے ہیں؟ چلیں میں پڑھ دیتا ہوں۔ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور۔ جب جاگنا ہے تو سب سے پہلا کام دعا پڑھنی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں۔ موبائل ہوتا ہے سرہانے کے ساتھ، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا اپنے کیا بیگانے، کیا مرد کیا عورتیں، اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اس کی سکرین آن کر کے دیکھتے ہیں کوئی میسج تو نہیں آیا۔ دعا یاد کتنوں کو ہے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی۔ تو نے بیداری کے عالم میں جو پہلی سانس لی، اللہ ذوالجلال والاکرام کی، کائنات کے خلاق کی، اس مالک الملک کی، اس رزاق اور قدیر کی تیری زبان پہ تعریفیں جاری ہو گئیں اور تو نے مانا اللہ میں بے بسی کی زندگی میں تھا، یہ 8 گھنٹے جو رات کے میں نے گزارے میرے بس میں کچھ نہیں تھا، میں سویا ہوا تھا، گویا مرا ہوا تھا، تو نے مجھے زندگی دی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور تیری طرف مجھے آنا ہے، میں سارا دن تیاری کروں گا تیرے پاس آنے کی۔ جو دعا پڑھتا ہے وہ اپنا عقیدہ پیش کرتا ہے، اپنے دن بھر کا شیڈول بناتا ہے، اللہ میں سارا دن تیاری کروں گا تیرے پاس آنے کی۔ میں مومنوں کی بات کرتا ہوں، موبائل دیکھتے ہوئے جو سوتے ہیں اور موبائل دیکھتے ہوئے اٹھتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا تھا، برکتیں کیسے آتی ہیں، رحمتیں کیسے آتی ہیں، اخوت کیسے پیدا ہوتی ہے، بھائیوں بہنوں میں محبت کیسے جنم لیتی ہے، ماں بیٹی کا احترام کیسے برقرار رہتا ہے، گھر پر امن کیسے ہوتے ہیں جب تو رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق اپنے گھروں کو آباد رکھتا ہے۔ رسول اللہ کی سنتوں کو تو والعیاذ باللہ ہم نے گاؤں سے نکال دیا۔ سنت کیا تھی؟ تو رات کو سوئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز عشاء کے بعد فضول گوئی جائز نہیں ہے، ادھر ادھر کی باتیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو انہیں چھوڑ دو، لیکن اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے، عشاء کے بعد تعلیم دی ہے۔ صحابہ کرام نے مسئلے پوچھے تو رسول اللہ نے بتائے ہیں، گھر والیوں نے کوئی بات پوچھی تو اللہ کے نبی نے جواب دیا ہے۔ مسنون کیا ہے؟ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، واپس جاؤ
بستر پہ بیٹھو، کوشش کرو باوضو رہنے کی، بستر پہ بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھو، صحیح البخاری میں آخری تینوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھو، اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ دم کرو، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ بچے کو نظر لگ گئی، بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، بھینس کا مسئلہ ہے، گائے دودھ نہیں دیتی، ہمارے ہاں تو ایسی نحوست ہے کوئی کام سیدھا ہوتا ہی نہیں۔ او بھائی یہ ساری نحوستیں کیوں نہ ہو؟ برکتوں کے دروازے تو ہم نے خود سے بند کر دیے۔ فرمایا یہ کرو، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام رات بھر کے لیے کائنات کی ہر چیز سے تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے وہ چوری سے محفوظ ہو گیا، جو سورہ بقرہ کی 2 آیات پڑھ کے سوتا ہے اللہ اس کا ذمہ دار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دائیں ہاتھ کے نیچے، دائیں رخسار کے نیچے اپنا دایاں ہاتھ رکھو، اور اللہم بسمک پڑھو، اموت و احیا، اللہ مرنے لگا ہوں، اللہ مرنے لگا ہوں لیکن تیرے نام پر، و احیا، اور صبح اٹھوں گا تو تیرے نام پر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ صبح بھی تیرے لیے، شام بھی تیرے لیے، دن بھی تیرے لیے، رات بھی تیرے لیے۔ یہ ایک مومن معاشرے کا وتیرہ ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے موبائل دیکھتے ہیں اور تب تک دیکھتے رہتے ہیں جب تک پیکج ختم نہ ہو جائے، یا موبائل کی بیٹری ڈیڈ نہ ہو جائے، یا بندے کی اپنی بیٹری فیوز نہ ہو جائے۔ رات 1 بج گیا ہے، بیٹا کیا کر رہا ہے؟ موبائل دیکھتا ہے۔ بیٹی اپنے بیڈ روم میں منہ کے اوپر کمبل لے کے، اندر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس دن پتہ چلتا ہے جب آ کے گھٹنوں میں سر دے کے روتا ہے، جی بیٹی تو بے بس ہو گیا ہوں، ہاتھوں سے نکل رہی ہے، اس نے تو بغیر بتائے جا کے کورٹ میرج کر لی۔ یہ کس کی پاکٹ سے پیسے جا رہے ہیں جو اتنے مہنگے پیکج لگ رہے ہیں؟ ہم کسی کو کہہ دینا کہ اپنے گھر میں بچوں کو تفسیر لے کے دو، مولوی جی کتاباں مہنگیاں ہی بڑیاں ہو گئیاں، کتوں تفسیر لے کے دئیے؟ زندگی میں ایک بار خریدنی، 1500 کی، 1800 کی، 2000 کی، 4000 کی، زندگی میں ایک بار خریدنی۔ اور ہر اینڈرائیڈ موبائل رکھنے والا 1 مہینے میں کتنے سینکڑوں کے پیکج لگاتا ہے، کوئی پتہ ہے؟ سگریٹ پینے والا 3000 کے سگریٹ پھونکتا ہے، اور موبائل چلانے والا 4000 کے پیکج لگاتا ہے 1 مہینے۔ اس پہ پیسے خرچ نہیں ہوتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور واللہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے بزرگ بڑے فخر کے ساتھ آگے بتاتے ہیں مولوی جی مینوں تو چلانا نہیں آتا، ماشاءاللہ پوتا ہے 18 سالوں دا پر موبائل سارا ہی چلا لینا۔ اچھا یہ 18 سالوں دا سورہ فاتحہ آؤندی ہو نیانا ہے جی، ہنے اینوں پڑھا کے کی کرنا، برڈانائز ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، چچا کا بیٹا ہے۔ معاشرے کی تربیت یوں ہوتی ہے، یا غلام اعلمک کلمات، اے چھوٹے بھائی، چچا کے بیٹے برخوردار، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، انہیں یاد رکھنا، تمہیں زندگی بھر کام دیں گے اور مرنے کے بعد بھی کام دیں گے۔ کیا کلمات سکھائے؟ احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ دنیا کے ہر مرحلے پر تیری حفاظت کرے گا۔ ہمارے 18 سال کے بچے کو جا کے پوچھ کے دیکھ لو اتحیات کا ترجمہ کیا ہے، نہ اسے آتا نہ اس کے ابا کو آتا۔ خیر و برکت کہاں سے آئے گی بھائی؟ جب تو تیرے بیڈ روم میں، تیرے گھر کے اندر، تیری 4 دیواری میں 4-5 موبائل
بدماشی اور گند تیرے گھر کے اندر آپریٹ ہو رہا ہے، تیری بیٹی کے ہاتھ میں ہے، تیرے بیٹے کے ہاتھ میں ہے، خود ریموٹ تیرے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا کے چینل تو سرچ کرتا ہے، یہاں وہاں تو خاک چھانتا ہے، ہالی ووڈ والی ووڈ اس سب کو گند کو تو دیکھتا ہے، اور پھر یہ توقع رکھتا ہے کہ اسیب تیرے گھر میں نہ آئے، جادو تیرے گھر میں نہ ہو، برکت تیرے گھر سے نہ جائے، نحوست تیرے گھر میں نہ آئے۔ اور نہیں میرے بھائی، یہ سارے شیطان جو تو نے پالے ہوئے ہیں یہ آئیں گے تو نحوست تو آئے گی۔ تیرا 24 گھنٹے کا شیڈول یہ تھا، اور اسی کا حساب ہوگا قیامت کے دن تجھ سے۔ ان عمرہ فیما افنا، بتا زندگی کہاں گزار کے آیا ہے؟ یہ ایک دن ہے، 24 گھنٹے ایک دن اور رات کے۔ تو صبح اٹھے تو الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور یہ ترانہ پڑھتا ہوا اٹھے۔ اللہ تجھے توفیق دے تو تہجد پڑھا کر۔ تہجد اوئے ہوئے 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 ہوئے، مولوی جی روزیاں دے وچ اسی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ترابیاں، مینوں پتا تسی 31 والے کنیاں تراویاں پڑھتے، اللہ جانتا، مینوں پتا۔ ہمارے ہاں جنتی، اور اللہ کرے ہم سارے جنتی ہوں، اور جڑے آمین نہیں کہندے اللہ انہاں نوں بھی جنت بھیج دے۔ تراویاں پڑھنیاں 8 ہے، یہ سنت ہے، ہاں 20 نہیں پڑھنیاں، وہ سنت نہیں، بدعت۔ 8 پڑھنیاں یہ سنت ہے، تے وچ سپارہ کنا پڑھنا؟ مولوی جی کو آفت جی کو چھوٹا جا منڈا کر لیا، سورتاں سارتاں نے سار لیا جی، پورا سپارہ ساڑھے کو نہیں سونا ہوندا۔ سال میں ایک بار پڑھنی ہے تہجد، صرف 29 دن، وہ بھی پہلے 4 دن مسیتے رونق ہوندی تے آخری 3 دن ہوندی، باقی درمیان دے وچ تاں وہ 5-7 روٹین والے بابے ہی ہوندے، وہ بھی پورا سپارہ نہیں سننا۔ تسی اللہ کرے سن دے ہو، جے نہیں سن دے تو سوچ لیا جے پورا سنیا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی جناب جبریل کو قرآن مجید رمضان میں پورا سنایا کرتے تھے۔ ایک مومن کا شیڈول کیا ہے؟ اٹھا ہے تہجد پڑھتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ پہلے ٹائم، درمیان میں، آخر میں؟ فرماتی ہیں کبھی پہلے ٹائم شروع کرتے تو ساری رات گزار دیتے ہیں۔ اور حدیث ہے، اماں جی انتظار میں ہیں، 9 بیویاں ہیں یا 10 بیویاں ہیں، 9ویں یا 10ویں رات آپ کی ہے، ماں جی انتظار میں ہیں کہ نبی رحمت میرے گھر میں تشریف لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زرینی یا عائشہ اتعبد اللیلۃ ربی، عائشہ آج کی رات مجھے کچھ نہیں کہنا، میں نے ساری رات اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ وہ پاک نبی جس کے جانے پر جنت کا دروازہ کھلے گا، جن کے کہنے پر اس امت کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں کو جنت کا رستہ دکھائے گا جن کی سفارش کے نتیجے میں وہ عظیم نبی رب نے اپنی مخلوق میں جن جیسا سچا سچا اعلیٰ عرفہ بنایا کوئی نہیں۔ زرینی یا عائشہ تو اتعبد اللیلۃ ربی، عائشہ آج ساری رات اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں اللہ کے نبی اگر آپ میرے پاس تشریف لائیں تو میری خوش نصیبی ہے، اگر آپ سجدہ ریز ہونا چاہتے ہیں تو میں اس پہ بھی راضی ہوں، جو آپ پسند کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہوئے، اللہ کی قسم لمبی حدیث ہے، اماں جی بیان کرتی ہیں قیام میں ہیں تو رو رہے ہیں حتیٰ کہ داڑھی تر ہو گئی، رکوع میں ہیں تو رو رہے ہیں، سجدے میں ہیں حتیٰ بل الارض محمد الرسول اللہ، اس قیامت کے دن کے خوف سے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے، حساب و کتاب چکانے سے اتنا روتے ہیں، اتنا خوف زدہ ہیں، رو رو کے دامن تر ہو گیا، داڑھی تر ہو گئی، حتیٰ کہ سجدے والی زمین بھیگ گئی رسول اللہ کے آنسوؤں سے۔ ساری رات گزر گئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں اللہ کو منا رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کی قسم میرا یقین ہے، جتنا یہ یقین ہے نا کہ میں آپ سے ہم کلام ہوں، اس سے 1000 گنا بڑا یقین ہے میرے پاک نبی نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث۔
اس کے باوجود رو رہے ہیں. سیدھے ہو کے بہت پچھاں ٹیک لا کے یہ ایداں ہو کے. صبح سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آئے اطلاع کرنے، اللہ کے نبی اذان ہو گئی، جماعت کا ٹائم ہو گیا. محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھ کے رو رہے ہیں اللہ کے ساتھ. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. یہ دن میں کام کاج کر کے تھک جاتے ہو، شریکوں کی باتیں سن سن کے ٹینشن ہو جاتی ہے، لوگ تانے مارتے ہیں، ہیزیٹیٹ ہو گیا، ڈپریشن بہت ہے. یہ قرآنی علاج ہے ڈپریشن کا، اور یہ حقیقت ہے، یہ رائلٹی ہے. اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ میڈیسن ذہن کی سیل ہو رہی ہے. ہر دوسرا بندہ ٹینشن کا شکار ہے. ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے، ڈپریشن ریزالو کرنے کے لیے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. یہ ساری تھکاوٹیں، عداوتیں، دشمنیاں، پریشانیاں، ان سے جان چھڑانے کے لیے رات کی تنہائیوں میں کسی کمرے کے کونے پہ رکھ کے اللہ کے سامنے جا کے رویا کرو. اللہ ذوالجلال والاکرام تمہاری کثافتیں، قدورتیں، یہ ساری ٹینشنیں دور کر دے گا. تہجد پڑھ لی. سیدہ فرماتی ہیں کبھی پہلی رات، کبھی آدھی رات، کبھی آخری رات، کبھی اٹھتے چند رکعتیں پڑھ لیتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھتے، پھر پڑھ لیتے، پھر سو جاتے. کبھی پہلے سو جاتے، آخری رات میں اٹھتے، مصلی پہ کھڑے ہوتے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی ایک رات ایسی نہیں گزری کہ ساری رات غفلت میں گزار دی. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما خواہش کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو خواب آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح بیٹھتے ہیں، اپنے خوابوں کی تعبیریں پوچھتے ہیں. مجھے کبھی کوئی خواب ہی نہیں آیا، کوئی خواب آئے تو میں بھی تعبیر پوچھوں گا. اب خواب آ گیا، لیکن چھوٹے تھے نا عمر کے، ہمت نہیں پڑی اللہ کے نبی سے سوال کرنے کی. آ کے ام المؤمنین اپنی بہن ہمشیرہ محترمہ سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما، ان سے آ کے درخواست کی آپ رسول اللہ سے میرے اس خواب کی تعبیر پوچھ کے بتائیں. سیدہ نے خواب بیان کیا. نبی علیہ السلام نے خواب کی تو جو تعبیر کی ساتھ فرمایا عبداللہ بڑا اچھا نوجوان ہے اگر یہ تہجد پڑھنے لگ جائے. عبداللہ بڑا اچھا ہے اگر تہجد پڑھنے لگ جائے. کرکٹر بڑے اچھے، لمبے لمبے سکس لگانے والے، شاندار بولنگ کرانے والے، با فخر سے سینہ چوڑا کر کے 31 کے چوک میں بیٹھ کے جلیبیاں بانٹتا ہے لوگوں میں، میرا بچہ آج ٹرافی لے کے آیا ہے. یہ اچھائی کا معیار نہیں ہے. سرور کونین نے فرمایا عمر کا بیٹا عبداللہ، حفصہ کا، میری گھر والی کا بھائی عبداللہ بڑا اچھا ہے اگر یہ تہجد پڑھے. عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ سے یہ سنا کہ اچھائی کا معیار تہجد ہے، لوگوں بوڑھا ہو گیا ہوں، بینائی رخصت ہو گئی ہے، نگاہیں نبینا ہو گئی ہیں، لیکن عمر کے بیٹے عبداللہ نے سفر میں یا حضر میں، جہاد میں یا گھر میں کبھی تہجد نہیں چھوڑی. اس کے بعد اللہ توفیق دے، اللہ توفیق کے دے. فرض ہے نماز پڑھو فجر کی. فجر پڑھ لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جانتا ہے جس قسم کی فجریں ہمارے ہاں ہوتی ہیں نا، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسے نہیں ہوتی تھی. پوچھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کتنی لمبی پڑھتے تھے؟ فرمایا پہلے تو 5 رکعتیں یا 7 رکعتیں یا بعض دفعہ 9 رکعتیں مسلسل بغیر درمیان میں کوئی سلام پھیرے اکٹھے ہی پڑھتے تھے. اور جب آخری عمر ہو گئی تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، جسم بھاری ہو گیا تھا، لمبا قیام کرنا مشکل ہو گیا تھا، اللہ کے نبی بیٹھ کے قیام فرمایا کرتے تھے. اور جب رکعت کی قرات میں 40 آیات باقی ہوتی، پڑھنے والی تو اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. بیٹھ کے پڑھتے تھے، 30 یا 40 پھر ہر رکعت میں کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. اللہ اکبر. جب 30-40 کھڑے ہو کے پڑھتے تھے تو بیٹھ کے کتنی پڑھتے ہوں گے؟ اسی تو ساری عمر کا دینا نہیں پڑا. جنت میں رسول اللہ کی مصاحبت چاہیے، فردوس چاہیے، اللہ کے نبی کی رفاقت چاہیے، اور وہ دینے پہ آئے تو وہ قادر ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہم فقیر تو ہیں، مانگتے تو ہیں اس سے، لیکن میرے بھائیوں اس کے لیے کچھ جستجو بھی. 60 سے لے کر 100 آیات
بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں تلاوت کرتے تھے۔ ہماری فجر تو 30ویں پارے کی آخری 16 سورتوں پہ گزرتی ہے سارا سال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فجر پڑھ لی، اپنی جگہ پر بغیر بے وضو ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے، رب سے دعا کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے اذکار کرتا ہے، وضو نہیں ٹوٹا، ادھر سے سورج طلوع ہوا، اشراق اس کی کرنیں پھیلیں، یہ اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، آسمان کا رب اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے۔ اور صرف ایک ہی بات کرتا ہوں، یہ تو پورے دن کا شیڈول بتانے لگ گیا تو مولوی صاحب اگے گسے ہونڈے نے میرے وال گھورنڈے نے ویکھ ویکھ کے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پر صدقہ ہے ہر دن، ہر جوڑ پر صدقہ ہے ہر دن۔ اگر صرف اشراق کی 2 رکعتیں آپ پڑھ لیں تو اللہ ذوالجلال والاکرام سارے جوڑوں کا صدقہ قبول کر لیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بشرط زندگی جب دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا تو انشاءاللہ اسی بات کو آگے چلاؤں گا۔ 5 سوال ہیں قیامت کے دن، پہلا آپ کی زندگی کے متعلق ہے اور زندگی کے 2-3 گھنٹوں کا شیڈول میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، کل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ان 60-70 سال کا حساب کیسے چکائیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے فاضل بزرگ مولانا عبدالاکبر محمدی صاحب، ان کے رفقا، اس ادارے کے بنانے والے چنانے والے، مسجد کے نمازی منتظمین جنہوں نے آج کے اس جلسے کا اہتمام کیا، اللہ ذوالجلال والاکرام سب کی یہ محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ علماء اکرام کی تشریف آوری، آپ بھائیوں کی تشریف آوری، ہماری حاضری اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔